کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا واقعہ بھی ہے جس نے صرف تاریخ کا رخ نہیں بدلا بلکہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو حق اور باطل کا فرق سمجھا دیا؟ یہ صرف ایک شہادت کی داستان نہیں بلکہ صبر، وفا، قربانی اور دین اسلام کی بقا کی وہ کہانی ہے جس کے بنا شاید دنیا حق کی اصلی پہچان سے محروم رہ جاتی۔ آئیے سنتے ہیں نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے اس عظیم سفر کو جس نے کربلا کی سرزمین پر ہمیشہ کے لیے اتہاس لکھ دیا۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت 3 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی، جب مولا علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اللہ تعالیٰ نے اس مبارک فرزند سے نوازا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام آسمان سے اللہ کا پیغام لے کر حاضر ہوئے۔ انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نواسہ عطا فرمایا ہے اور اس کی مرضی یہ ہے کہ آپ اس کا نام حسین رکھیں۔ ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ یہی وہ فرزند ہوگا جو اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے گا۔ وہ دن آئے گا جب کربلا کی تپتی ریت پر یہ نواسہ رسول اپنی جان، اپنے اہل و عیال اور اپنے عزیزوں کی قربانی پیش کرے گا، اور اس کی اسی قربانی کے صدقے دین اسلام قیامت تک زندہ رہے گا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی بار امام حسین علیہ السلام کو اپنی گود میں لیا تو آپ ان سے ایسی محبت فرماتے تھے جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر امام حسین کو اپنے سینے سے لگائے رکھتے، انہیں اپنی گود میں بٹھاتے اور اپنے نواسے پر بے پناہ شفقت اور محبت لٹاتے۔ جب امام حسین علیہ السلام ابھی کمسن تھے اور مسجد نبوی میں داخل ہوتے تو کئی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا خطبہ روک دیتے، انہیں اپنی گود میں اٹھا لیتے اور صحابہ سے فرماتے کہ لوگوں، میرے اس نواسے کو پہچانو، یہ میرا حسین ہے۔ وہ وقت بھی آئے گا جب اسے میرے دین کی خاطر ناحق شہید کر دیا جائے گا۔ جو اس دور کو پائے وہ حسین کا ساتھ دینا اور اس کی مدد کرنا۔ وقت گزرتا گیا اور حالات بدلتے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اہل بیت پر مصیبتوں کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس دنیا سے رخصت فرما گئیں۔ پھر مولا علی علیہ السلام کو مسجد کوفہ میں شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کر شہادت کے مقام تک پہنچا دیا گیا۔ پھر 60 ہجری کا وہ دور آیا جب یزید ستہ کے تخت پر بیٹھا۔ اس کے دور میں حالات ایسے ہو گئے کہ پوری امت ایک بڑے امتحان کا سامنا کر رہی تھی۔ ظلم کا بول بالا تھا، حق کی آواز دبائی جا رہی تھی اور لوگ خوف کی وجہ سے خاموش ہوتے جا رہے تھے۔ اس وقت دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں یزید کے ساتھ تھیں اور اس کی حکومت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ ایسے نازک وقت میں جب زیادہ تر لوگ خاموشی اختیار کر چکے تھے، تب امام حسین علیہ السلام نے حق کا پرچم بلند کیا۔ آپ نے اعلان کیا کہ دین اسلام کی حفاظت ہر قیمت پر کی جائے گی۔ اگر حق کو بچانے اور اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو زندہ رکھنے کے لیے قربانی دینی پڑی تو حسین کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یزید نے جب دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام اس کے سامنے جھکنے والے نہیں تو اس نے انہیں مدینہ میں شہید کرنے کی سازشیں شروع کر دی۔ لیکن امام حسین علیہ السلام یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے نانا کے مقدس شہر میں خون خرابہ ہو، اس لیے آپ نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور مکہ معججمہ کی طرف ہجرت فرما گئے، جہاں آپ نے اللہ کے گھر کی پناہ میں قیام فرمایا۔ مگر دشمنوں کی سازشیں یہیں ختم نہیں ہوئی۔ ارادہ یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو خانہ کعبہ کے پاس ہی نشانہ بنایا جائے
تاکہ ایک طرف نواسا رسول کو شہید کر دیا جائے اور دوسری طرف اللہ کے گھر کی حرمت بھی پامال ہو جائے۔ جب امام حسین علیہ السلام کو اس سازش کا علم ہوا تو آپ نے یہ گوارا نہ کیا کہ آپ کی وجہ سے حرم کعبہ کی پاکیزگی متاثر ہو۔ اسی دوران کوفہ سے لگاتار ہزاروں خطوط آنے لگے۔ ان خطوط میں لوگ امام حسین علیہ السلام کو پکار رہے تھے۔ وہ لکھتے تھے، اے نواسا، اے رسول، ہم دین اسلام کی بقا کے لیے آپ کے ساتھ ہیں۔ یزید کے ظلم نے ہمیں مجبور کر رکھا ہے، آپ کوفہ تشریف لائیے اور ہمارے بیچ آ کر حق کی قیادت فرمائیے۔ کچھ خطوط میں تو یہاں تک لکھا گیا کہ اے حسین، اگر آج آپ ہماری مدد کے لیے نہیں آئے تو روز اے محشر ہم آپ کے نانا سے شکایت کریں گے کہ دین مٹتا رہا اور حسین مکہ میں قیام فرما رہے۔ ان پیغامات کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے چچیرے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ روانہ فرمایا۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ لوگوں سے ملو، حالات کا جائزہ لو اور ان پر حجت تمام کرو۔ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے۔ شروعات میں لوگوں نے ان کا شاندار استقبال کیا اور بڑی تعداد میں ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ حالات کو دیکھ کر انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ مولا، حالات ظاہر طور پر آپ کے حق میں ہیں، آپ کوفہ تشریف لے آئیے۔ یہ پیغام ملنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے حج کو عمرہ میں تبدیل کیا اور اپنے اہل بیت، بچوں، بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ کوفہ کی جانب سفر شروع کر دیا۔ لیکن دوسری طرف یزید نے اپنے سب سے سخت اور ظالم گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ بھیج دیا۔ اس کا مقصد صاف تھا، لوگوں کے دلوں میں ایسا خوف پیدا کرنا کہ کوئی بھی امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے کی ہمت نہ کر سکے۔ جیسے جیسے نواسا رسول کوفہ کے قریب پہنچتے گئے، حالات کا اصلی چہرہ سامنے آنے لگا۔ راستے میں آپ کو یہ دردناک خبر ملی کہ حضرت مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہوا کہ کوفہ کے بہت سے لوگ اپنے وعدوں سے پھر چکے ہیں۔ کچھ لوگ دنیا کی لالچ میں خاموش ہو گئے، کچھ یزید کے خوف سے اپنے گھروں میں چھپ گئے اور کچھ نے حق کا ساتھ چھوڑ دیا۔ لیکن اب امام حسین علیہ السلام کے سامنے صرف ایک راستہ تھا، دین اسلام کی حفاظت کا راستہ، اور یہی سفر آگے چل کر کربلا کی اس سرزمین تک پہنچنے والا تھا جہاں دنیا صبر، وفا اور قربانی کی سب سے عظیم مثال دیکھنے والی تھی۔ راستے میں جب امام حسین علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا کہ کوفے کے لوگ اپنے وعدوں سے پھر چکے ہیں اور حضرت مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے ہیں، تو آپ نے یہ چاہا کہ عرب کے ریگستان کو چھوڑ کر کسی ایسی جگہ چلا جائے جہاں یزید کی حکومت اور اس کا ظلم نہ پہنچے۔ لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جیسے ہی یہ خبر عبید اللہ ابن زیاد تک پہنچی، اس نے فوراً حر بن یزید ریاحی کو ہزاروں سپاہیوں کے ساتھ روانہ کیا اور حکم دیا کہ حسین کو ہر حال میں روک لیا جائے اور انہیں آزادانہ سفر نہ کرنے دیا جائے۔ حر اپنے لشکر کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی تلاش میں نکلے اور آخرکار اس قافلے تک پہنچ گئے جس میں نواسا رسول اپنے اہل بیت اور وفادار ساتھیوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے حر اور ان کے لشکر کو دیکھا تو سب سے پہلے ان کی حالت پر نظر فرمائی۔ صحرا کی تپتی ہوئی گرمی تھی، سپاہی پیاس سے بے حال تھے اور ان کے جانور بھی شدت پیاس کا شکار تھے۔ ایسے موقع پر جہاں دشمنی کی شروعات ہو سکتی تھی، وہاں امام حسین علیہ السلام نے انسانیت، رحمت اور اخلاق کی ایسی مثال پیش کی جسے دنیا آج تک یاد کرتی ہے۔ آپ نے حضرت عباس علیہ السلام سے فرمایا کہ ان سبھی لوگوں اور ان کے جانوروں کو پانی پلایا جائے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی اور پورے لشکر کو سیراب کر دیا۔ حر اپنی آنکھوں سے امام حسین علیہ السلام کا بلند کردار، اعلیٰ اخلاق اور بے مثال انسانیت دیکھ رہے تھے۔ ان کے دل پر اس کا گہرا اثر ہوا، لیکن حالات اور حکومتی حکم انہیں اپنا فرض نبھانے پر مجبور کر رہے تھے۔ قافلہ آگے بڑھتا رہا اور فرات کے کناروں کی طرف سفر جاری رہا۔
جب ابن زیاد کو یہ معلوم ہوا کہ حر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نرمی برت رہے ہیں تو اس نے عمر بن سعد کو ایک بڑے لشکر کے ساتھ روانہ کیا تاکہ حسین ابن علی علیہ السلام کا راستہ پوری طرح روک دیا جائے۔ سفر جاری رہا یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ ایک ایسی سرزمین پر پہنچا جہاں اچانک آپ کا گھوڑا رک گیا۔ وہ بار بار اٹھتا مگر آگے نہیں بڑھتا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا نینوا، کسی نے کہا گاجریا۔ پھر ایک بزرگ شخص آگے بڑھا اور عرض کیا مولا اس سرزمین کو کربلا کہا جاتا ہے۔ کربلا کا نام سنتے ہی امام حسین علیہ السلام پر ایک خاص کیفیت طاری ہو گئی، کیونکہ آپ اس نام کو پہلے بھی سن چکے تھے۔ آپ کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمین کا ذکر فرمایا تھا اور یہاں آنے والے امتحان کی خبر دی تھی۔ امام حسین علیہ السلام فوراً گھوڑے سے اتر آئے، اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا اور پھر حضرت عباس علیہ السلام سے فرمایا عباس خیمے لگا دو، ہماری منزل یہی ہے، ہمارا امتحان یہی ہے اور اللہ کی مرضی بھی یہی ہے۔ 2 محرم 61 ہجری کو نواسا اے رسول امام حسین علیہ السلام کربلا کی سرزمین پر پہنچ گئے۔ دوسری طرف یزیدی لشکر نے پوری یوجنا کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے خیموں کو دریا ایفرات سے دور لگوایا تاکہ جب چاہیں پانی تک پہنچنے کا راستہ بند کر سکے۔ امام حسین علیہ السلام نے صبر اور استقامت کے ساتھ اپنے خیمے اسی جگہ قائم کیے اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہے۔ دن گزرتے گئے اور امتحان سخت سے سخت تر ہوتا گیا۔ پھر 7 محرم کا دن آیا، وہ دن جب امام حسین علیہ السلام ان کے اہل بیت اور معصوم بچوں پر پانی بند کر دیا گیا۔ دریا فرات سامنے موجود تھا، اس کی لہریں بہہ رہی تھی، مگر نواسا رسول کے خیموں تک ایک قطرہ پانی بھی پہنچنے نہیں دیا جا رہا تھا۔ خیموں میں معصوم بچے پیاس سے تڑپنے لگے، چھوٹے چھوٹے بچے اپنے سوکھتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ پانی مانگتے تھے، مائیں بے بس تھی، بہنیں پریشان تھی، اور امام حسین علیہ السلام اپنے اہل بیت کے صبر کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں استقامت کی دعا کر رہے تھے۔ ادھر یزید کا لشکر لگاتار بڑھتا جا رہا تھا، ہر دن نئے دستے آتے اور فوج میں شامل ہوتے جاتے۔ چاروں طرف سے امام حسین علیہ السلام کے چھوٹے سے قافلے کا گھیرا مضبوط کر دیا گیا۔ دشمن یہ سمجھ رہا تھا کہ بھوک، پیاس اور تنہائی حسین کو جھکا دے گی، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ حسین ابن علی علیہ السلام سر تو کٹا سکتے ہیں مگر باطل کے سامنے سر جھکا نہیں سکتے۔ پھر 9 محرم کا دن آیا، یزیدی فوج نے فیصلہ کر لیا کہ اب حملہ کر کے امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا جائے۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے ایک رات کی مہلت مانگی۔ آپ نے فرمایا مجھے 1 رات دے دو تاکہ میں اپنے رب کی عبادت کر سکوں، نماز ادا کر سکوں اور قرآن کی تلاوت کر سکوں۔ ہر طرف خاموشی تھی، ہر شخص جانتا تھا کہ اگلی صبح کیا ہونے والا ہے۔ تب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تم سب نے میرا بہت ساتھ دیا ہے، میں تم سب سے راضی ہوں، یہ لوگ صرف حسین کو چاہتے ہیں، اگر تم چاہو تو رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، قیامت کے دن میں تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں بہترین اجر کی دعا کروں گا۔ یہ الفاظ سن کر خیمے میں موجود لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، کسی کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ان کے مولا انہیں واپس جانے کی اجازت دے رہے ہیں۔ تب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا شاید تم لوگوں کو ایک دوسرے کا لحاظ روک رہا ہے، عباس چراغ بجھا دو۔ حضرت عباس علیہ السلام نے چراغ بجھا دیا۔ کچھ لمحوں کے لیے پورا خیمہ اندھیرے میں ڈوب گیا، لیکن جب دوبارہ چراغ جلایا گیا تو ایک ایسا منظر سامنے تھا جسے تاریخ کبھی نہیں بھول سکتی۔ امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے تمام وفادار ساتھی اہل بیت اور جانثار اسی طرح اپنی جگہوں پر موجود تھے، کوئی بھی نہیں گیا تھا، سب کی آنکھوں میں وفا تھی، دلوں میں عشق تھا اور زبانوں پر ایک ہی آواز تھی، اے ہمارے مولا ہم آپ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ اگر ہمیں 1000 بار بھی زندگی ملے اور 1000 بار آپ کے راستے میں اپنی جان قربان کرنی پڑے تب بھی ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔
یہیں سے وہ رات شروع ہوئی جسے اتہاس شب عاشور کے نام سے یاد کرتا ہے، اور اگلی صبح کربلا کی سرزمین پر وفا، صبر اور قربانی کی ایسی مثال قائم ہونے والی تھی جسے دنیا قیامت تک یاد رکھے گی۔ تب سبھی جانثار ایک آواز میں بولے، اے ہمارے مولا، ہم آپ کو ان ظالموں کے درمیان چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ ہم بھی اللہ کے دین پر اپنی جان قربان کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آج ہم آپ کا ساتھ چھوڑ دیں تو روز اے محشر آپ کی والدہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اپنے وفادار ساتھیوں کی یہ محبت، یہ وفا اور یہ یقین دیکھ کر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ اپنے اپنے خیموں میں لوٹ جاؤ اور پوری رات اللہ کی عبادت میں گزارو۔ اس کے بعد کربلا کی وہ رات عبادت، دعا، تلاوت قرآن اور ذکر الہی میں گزرنے لگی۔ کوئی سجدے میں تھا، کوئی دعا کر رہا تھا، اور کوئی اپنے رب سے آخری ملاقات کی تیاری کر رہا تھا۔ پھر 10 محرم یعنی عاشورہ کی صبح طلوع ہوئی، وہ صبح جس کا انتظار زمین بھی کر رہی تھی اور آسمان بھی۔ فجر کی نماز کے بعد جب حر بن یزید ریاحی نے حالات کو دیکھا اور یہ سمجھ لیا کہ اب اے حر تو آزاد ہے، اللہ تیری توبہ قبول کرے، میں تیرے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، لیکن حر نے عرض کیا، مولا اب میں آپ کو ان دشمنوں کے درمیان چھوڑ کر کیسے چلا جاؤں؟ مجھے اجازت دیجئے کہ میں بھی آپ کے ساتھ اللہ کے دین پر اپنی جان قربان کر دوں۔ اجازت ملتے ہی حر میدان ایک کربلا میں اترے اور بہادری سے لڑتے ہوئے شہادت کا جام پی گئے۔ پھر قربانیوں کا وہ سلسلہ شروع ہوا جو اتہاس میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ ایک ایک کر کے امام حسین علیہ السلام کے وفادار ساتھی میدان میں اترتے گئے، چاہے جناب جون ہو، چاہے حبیب ابن مظاہر ہو، ہر ایک نے اپنے خون سے وفا کی ایسی مثال لکھی جسے دنیا کبھی بھلا نہیں سکتی۔ اس کے بعد بنی ہاشم کے جوانوں کی باری آئی۔ ایک ایک کر کے رسول اللہ کے گھرانے کے نوجوان میدان میں اترے اور کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ شہزادہ قاسم علیہ السلام نے بھی بہادری کی ایسی مثال پیش کی کہ اتہاس آج تک ان کا نام ادب سے لیتا ہے۔ آپ کی لاش کو دشمنوں کے گھوڑوں نے روند ڈالا، لیکن آپ کی وفا کو کوئی مٹا نہ سکا۔ پھر وہ وقت آیا جب علمدار اے وفا حضرت عباس علیہ السلام فرات کی طرف روانہ ہوئے۔ مقصد صرف اتنا تھا کہ پیاسے بچوں تک پانی پہنچ جائے، لیکن دشمنوں نے راستہ روک لیا، آپ کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے، مگر آخری لمحوں تک آپ نے علم کو جھکنے نہیں دیا۔ آخرکار فورات کے کنارے حضرت عباس علیہ السلام بھی شہادت کے مقام پر فائزد ہو گئے۔ اس کے بعد جنتی جوانوں کے سردار حضرت علی اکبر علیہ السلام میدان میں آئے۔ ان کی شکل، ان کی سیرت اور ان کا انداز سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا تھا۔ جب انہیں میدان میں نیزہ لگا اور وہ زخمی ہو کر زمین پر گرے تو امام حسین علیہ السلام دوڑتے ہوئے ان کے پاس پہنچے۔ علی اکبر نے اپنے آخری لمحوں میں اپنے والد کو دیکھا اور پھر اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ لیکن ابھی کربلا کی سب سے دردناک گھڑیوں میں سے ایک باقی تھی، جب 6 مہینے کے معصوم علی اصغر علیہ السلام کی پیاس حد سے بڑھ گئی تو امام حسین علیہ السلام انہیں اپنی گود میں اٹھا کر میدان میں لائے۔ آپ نے فرمایا، اگر مجھ پر رحم نہیں کرتے تو اس معصوم بچے پر ہی رحم کر دو، اسے ایک گھونٹ پانی دے دو۔ لیکن ظلم اپنی انتہا پر پہنچ چکا تھا۔ ایک ظالم نے تیر چلایا اور وہ تیر معصوم علی اصغر علیہ السلام کو لگ گیا۔ امام حسین علیہ السلام کی گود میں وہ معصوم تڑپ اٹھا۔ وہ منظر اتنا دردناک تھا کہ آج بھی اسے یاد کر کے آنکھیں نم ہو جاتی۔ اب کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام لگ بھگ تنہا رہ گئے تھے۔ اپنے آخری سفر سے پہلے آپ خیموں کی طرف لوٹے۔ آپ نے ایک بی بی کو سلام کیا، اپنی بہن بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے زینب میرے بعد صبر کا دامن تھامے رکھنا۔ پھر اپنی بیٹی سکینہ سے محبت بھرے الفاظ میں بات کی اور فرمایا، میری شہادت کے بعد جہاں جہاں سے گزرنا اپنے خطبوں میں میرے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ضرور کرنا، اسلام کا پرچم بلند رکھنا اور دنیا کو بتاتے رہنا کہ ہم پر چاہے کتنا بھی ظلم کیوں نہ ہو، ہمارے خون کا آخری قطرہ بھی دین اسلام کی گواہی دیتا رہے گا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام ایک بار پھر میدان میں تشریف لائے اور آخری بار دشمنوں پر حجت تمام کی۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو پہچانو، میں تمہارے رسول کا نواسہ حسین ہوں۔ اے کوفے والو، تم نے ہی خط لکھ کر مجھے بلایا تھا،
آج بھی میرے پاس تمہارے لکھے ہوئے خط موجود ہیں۔ پھر آپ نے ایک ایک نام لے کر ان لوگوں کو یاد دلایا جنہوں نے آپ کو بلایا تھا۔ اس کے بعد فرمایا اگر اب تم اپنے فیصلے پر پچھتا رہے ہو تو کوئی بات نہیں، مجھے جانے دو، میرے ساتھ میری بہنیں، بیٹیاں اور اہل بیت ہیں، میں عرب چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلا جاؤں گا۔ لیکن دشمنوں کے دلوں پر دنیا کی محبت اور لالچ حاوی ہو چکی تھی۔ انہوں نے کہا اے حسین، تمہیں قتل کرنے کے بعد یزید ہماری جھولیاں انعاموں سے بھر دے گا۔ کچھ نے اپنے دلوں کا بغض ظاہر کیا اور کہا کہ وہ علی کے بیٹے کو قتل کرنا چاہتے۔ جب ساری حجت پوری ہو گئی اور کوئی بھی حق کی طرف لوٹنے کو تیار نہ ہوا، تب امام حسین علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور میدان کربلا کی طرف بڑھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے میرے بیٹوں میں سب سے بہترین جنگ لڑنے والا حسین ہے۔ اس دن امام حسین علیہ السلام رسول اللہ کے گھوڑے پر سوار تھے، آپ کے ہاتھ میں شجاعت اور بہادری کی نشانی تلوار تھی، آپ کا وجود عزم، صبر اور یقین کا پیکر بنا ہوا تھا، اور اب کربلا کی سرزمین اس آخری مرحلے کی طرف بڑھ رہی تھی جہاں حق اور باطل کا فیصلہ ہمیشہ کے لیے لکھا جانے والا تھا۔ انتم بھاگ شہادت امام حسین علیہ السلام۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں حق کا پرچم بلند کیے کھڑے تھے۔ آپ کے سر پر وہ عمامہ تھا جو لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد دلاتا تھا۔ آپ کے ہاتھ میں مولا علی علیہ السلام کی تلوار تھی اور آپ اس گھوڑے پر سوار تھے جسے دیکھ کر لوگ اپنے رسول کو یاد کرتے تھے۔ لوگ پہچانتے تھے کہ یہ گھوڑا رسول اللہ کا ہے، یہ عمامہ رسول اللہ کا ہے، یہ تلوار علی کی ہے، اور یہ شخص کوئی عام انسان نہیں بلکہ نبیوں کے سردار کے نواسے حسین ہیں۔ لیکن افسوس، دنیا کی محبت، مال دولت کی لالچ اور یزید کے انعاموں کی خواہش نے لوگوں کے دلوں کو اتنا اندھا کر دیا تھا کہ وہ نواسا رسول کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ پھر جنگ شروع ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام اکیلے تھے، لیکن ان کے حوصلے پہاڑوں سے بھی بلند تھے۔ آپ میدان میں ایسے لڑے کہ دشمن کے بہادر سے بہادر سپاہی بھی حیرت میں پڑ گئے۔ ایک حملہ ہوتا اور امام حسین علیہ السلام اسے پیچھے دھکیل دیتے، دوسرا حملہ ہوتا اور دشمن پھر شکست کھاتا۔ عرب کے بڑے بڑے سورما میدان میں اترتے اور پھر گرتے چلے جاتے۔ جب عمر بن سعد نے دیکھا کہ مقابلے میں امام حسین علیہ السلام کو روکنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے تو اس نے اپنے لشکر کو حکم دیا حسین پر چاروں طرف سے ایک ساتھ حملہ کر دو۔ بس پھر کیا تھا، چاروں طرف سے حملہ شروع ہو گیا، ہزاروں تلواریں، ہزاروں نیزے، ہزاروں تیر، اور سامنے اکیلے حسین ابن علی علیہ السلام۔ لیکن علی کے بیٹے نے ایسی بہادری دکھائی کہ دشمنوں کی صفیں بکھرنے لگی۔ اتہاس بیان کرتا ہے کہ دشمنوں کے دلوں میں ایسا خوف بیٹھ گیا کہ بہت سے سپاہی پیچھے ہٹنے لگے۔ جب شمر اور عمر بن سعد نے یہ منظر دیکھا تو انہیں احساس ہو گیا کہ حسین کو میدان میں ہرانا آسان نہیں۔ تب انہوں نے ایک اور ظالمانہ فیصلہ کیا۔ حکم دیا گیا کہ اہل بیت کے خیموں میں آگ لگا دی جائے۔ دشمن دوڑتے ہوئے خیموں کی طرف بڑھے، دیکھتے ہی دیکھتے آگ کی لپٹیں اٹھنے لگی، معصوم بچوں کی آوازیں بلند ہونے لگی، بیویاں اپنے خیموں سے باہر نکلنے لگی، ہر طرف افرا تفری کا عالم تھا۔ امام حسین علیہ السلام کبھی میدان کی طرف آتے تاکہ دشمنوں کے حملے روک سکے، اور کبھی خیموں کی طرف جاتے تاکہ اہل بیت کی حفاظت کر سکے۔ مقتل کی روایتوں میں آتا ہے کہ اس دوران آپ کے جسم مبارک پر اتنے زخم آ چکے تھے کہ کوئی حصہ ایسا نہ بچا تھا جو زخمی نہ ہوا ہو، لیکن پھر بھی آپ کی زبان پر شکوہ نہیں تھا، آپ کے دل میں گلہ نہیں تھا، بلکہ ہر لمحہ اللہ کی رجا پر راضی رہنے کا جذبہ تھا۔ ایک طرف رسول اللہ کا اکیلا نواسا تھا، دوسری طرف ہزاروں کا لشکر، لیکن حسین علیہ السلام کے قدموں میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں آئی۔ پھر وہ لمحہ قریب آ گیا جس کا انتظار کربلا کی ریت بھی کر رہی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اسی دوران غیب سے آواز آئی، اے حسین لوٹ آؤ، تمہارا رب تم سے راضی ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے رب کی رجا پر مطمئن تھے۔ اسی دوران ایک ظالم نے پیچھے سے وار کیا، شدید زخموں کی حالت میں آپ گھوڑے سے زمین کربلا پر آ گئے، لیکن ظالموں کے حملے پھر بھی نہیں رکے، تیر چلتے رہے، نیزے برستے رہے، تلواریں اٹھتی رہی، اور نواسا رسول صبر
اور استقامت کی سب سے بڑی مثال بن کر اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائے رہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کا وفادار گھوڑا اپنے مالک کے ارد گرد گھومتا رہا، مانو لوگوں کو پکار پکار کر کہہ رہا ہو پہچانو یہ رسول اللہ کا نواسا ہے۔ لیکن ظالموں کے دل پتھر بن چکے تھے، انہیں نہ رسول کا لحاظ تھا اور نہ رشتوں کا احترام۔ ادھر خیمے جل رہے تھے، ادھر اہل اے بیت پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ رہا تھا، اور ادھر امام حسین علیہ السلام زمین ایک کربلا پر اپنی پیشانی رکھ کر اپنے رب کا شکر ادا کر رہے تھے۔ آپ عرض کر رہے تھے اے اللہ تیرا شکر ہے، میں نے تیرے دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ پھر ظلم اپنی انتہا پر پہنچ گیا، کوئی تیر مار رہا تھا، لیکن آخر کا ظلم اپنی آخری حد تک پہنچ گیا، اور کربلا کی سرزمین اس عظیم شہادت کی گواہ بنی جس نے ہمیشہ کے لیے اتہاس کا رخ بدل دیا۔ اس دن یزید کے پاس فوج تھی، حکومت تھی، طاقت تھی، لیکن حسین کے پاس حق تھا، اور اتہاس گواہ ہے کہ وقت گزر گیا، سلطنتیں مٹ گئیں، تخت الٹ گئے، لیکن آج بھی جب حق اور باطل کی بات ہوتی ہے تو دنیا حسین کو یاد کرتی ہے، کیونکہ کربلا ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ظلم کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، آخر کار جیت حق کی ہی ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی حسین زندہ ہے، ان کا پیغام زندہ ہے، ان کی قربانی زندہ ہے، اور ان کا نام انصاف، صبر، وفا اور حق کی سب سے بڑی پہچان بن کر آج بھی دلوں میں دھڑکتا ہے۔ سلام ہو امام حسین علیہ السلام پر، اور سلام ہو کربلا کے تمام شہداء پر۔ اتہاس کربلا بیان کرتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام اپنے رب کے حضور سجدہ شکر میں مشغول تھے، تب ظلم اپنی آخری حدوں کو چھو رہا تھا، نواسا رسول پر ہر طرف سے حملے کیے جا رہے تھے، لیکن آپ کی زبان مبارک پر لگاتار اللہ کا ذکر کوئی نیزہ چلا رہا تھا، کوئی تلوار سے وار کر رہا تھا، اور جن کے پاس کچھ نہ تھا وہ زمین سے پتھر اٹھا کر پھینک رہے تھے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام ہر حال میں اللہ کی حمد اور شکر میں مشغول رہے۔ پھر عمر بن سعد نے حکم دیا جاؤ اور حسین کا کام تمام کر دو۔ روایتوں میں آتا ہے کہ کئی سپاہی آگے بڑھے، لیکن امام حسین علیہ السلام کے قریب جا کر واپس لوٹ آئے، کیونکہ انہیں آپ کی آنکھوں میں اپنے رسول کا چہرہ نظر آتا تھا اور اس کا شکر جاری تھا۔ پھر وہ دردناک لمحہ آیا جس نے انسانی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے غمگین کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے حق، صبر، وفا اور قربانی کی ایسی مثال قائم کر دی تھی جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ آپ نے اپنے اہل بیت، اپنے اصحاب اور اپنی ہر عزیز چیز کو اللہ کے دین کی بقا کے لیے قربان کر دیا تھا، لیکن ظالموں کا ظلم یہیں پر نہیں رکا۔ شہادت کے بعد دشمن کا لشکر خیموں کی طرف بڑھا، اہل بیت کے خیموں کو لوٹا گیا، بیویوں اور معصوم بچوں پر سختیاں کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیوں پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے گئے، خیموں میں آگ لگا دی گئی، معصوم بچے ڈر اور غم میں اپنے بڑوں کو پکار رہے تھے، بیویاں اپنے شہیدوں کو یاد کر کے رو رہی تھی، اور کربلا کی سرزمین پر شام غریباں کا دردناک منظر طاری ہو چکا تھا۔ اسی دوران عمر بن سعد نے اپنے لشکر کو ایک اور ظلم کا حکم دیا۔ ایسے گھوڑے لائے گئے جو لاشوں کو روندنے کے لیے تیار کیے گئے تھے۔ مقتل کی روایتوں میں آتا ہے کہ الگ الگ قبیلوں کے لوگ اپنے قبیلے سے تعلق رکھنے والے شہداء کے جسم اٹھا لے گئے۔ کسی نے اپنے قبیلے کے جوان کو لے لیا، کسی نے اپنے عزیز کی لاش کو سنبھال لیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غریب نواسے امام حسین علیہ السلام کا جسم مبارک میدان کربلا میں تنہا رہ گیا۔ پھر گھوڑوں کو دوڑایا گیا۔ کربلا کی زمین اس منظر کی گواہ بنی جسے یاد کر کے آج بھی آنکھیں نم ہو جاتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے مظلوم دادا کو یاد کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سلام ہو میرے اس مظلوم دادا پر جن کے جسم مبارک کو اس قدر روندا گیا کہ ان کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو گئیں۔
آہستہ آہستہ سورج غروب ہونے لگا، رات کی تاریکی پھیلنے لگی، لشکر یزید میدان چھوڑ کر چلا گیا، اور کربلا پر شام غریبہ اتر آئی۔ ہر بیوی اپنے شہید وارث کو یاد کر کے اشک بہا رہی تھی، ہر خیمہ غم اور درد کی تصویر بنا ہوا تھا۔ معصوم بچے اپنے بابا، اپنے بھائی اور اپنے عزیزوں کو تلاش کر رہے تھے۔ 11 محرم کو اہل بیت رسول کو قید کر لیا گیا، پھر انہیں کوفہ لے جایا گیا، اور کوفہ سے شام کے دربار تک اسیران کربلا کا قافلہ روانہ کیا گیا۔ لیکن یزید یہ نہیں جانتا تھا کہ جن خواتین اور بچوں کو وہ قید کر رہا ہے وہی قافلہ کربلا کے پیغام کو پوری دنیا تک پہنچائے گا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے ہر مقام پر حق کی آواز بلند کی، اپنے خطبوں میں بار بار فرمایا، اے یزید، تو جتنا چاہے ظلم کر لے، ہمارے جوانوں کو شہید کر دے، ہماری عورتوں اور بچوں کو قید کر لے، لیکن ہم آخری دم تک حق کی گواہی دیتے رہیں گے۔ ہم دنیا کو بتاتے رہیں گے کہ ہمارے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور یہی وہ مقام تھا جہاں یزید ظاہر طور پر جیت کر بھی ہار گیا، اور امام حسین علیہ السلام ظاہر طور پر شہید ہو کر بھی کامیاب ہو گئے، کیونکہ کربلا کا مقصد حکومت حاصل کرنا نہیں تھا۔ کربلا کا مقصد دین اسلام کو بچانا تھا، کربلا کا مقصد حق کو زندہ رکھنا تھا، کربلا کا مقصد انسانیت کو یہ سکھانا تھا کہ ظلم کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ آج 1400 سال سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے، یزید کی سلطنت مٹ چکی، اس کے محل خاک میں مل چکے، اس کی طاقت اور اس کا غرور اتہاس کے اندھیروں میں کھو چکا ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کا نام آج بھی زندہ ہے، آج بھی قرآن ہمارے پاس موجود ہے، آج بھی اسلام زندہ ہے، آج بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کروڑوں دلوں میں موجود ہے، اور آج بھی جب حق اور باطل کی بات ہوتی ہے تو دنیا کربلا کو یاد کرتی ہے۔ یہی امام حسین علیہ السلام کی کامیابی ہے، یہی کربلا کا پیغام ہے، اور یہی وہ عظیم قربانی ہے جس نے دین اسلام کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا۔ سلام ہو کربلا کے تمام شہداء پر، سلام ہو امام حسین علیہ السلام پر، سلام ہو آپ کے وفادار صحاب پر، سلام ہو آپ کے اہل بیت اور آپ کی اولاد پر، اور سلام ہو اس عظیم قربانی پر جس نے حق کو ہمیشہ کے لیے سربلند کر دیا۔